میں نے تو یہ دیکھا کہ آج تک جس نے اللہ پہ توکل کیا ہے نا، آپ ریکارڈ دیکھ لیں، آپ انبیاء کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. آپ لوگوں کے ریکارڈ دیکھ لیں نا، جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، جس شخص نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے وہ کبھی ناکام یا نامراد نہیں ہوا. مجھے نا کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. You know, this word is so profound کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. جب بندہ ٹوٹا ہو نا تو پھر اللہ زیادہ یاد آتا ہے. جب آپ ہارٹ بروکن ہو، کوئی مسئلے مسائل ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ زیادہ رجوع کرتا ہے. اسی لیے آپ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ چیزیں نہیں سن رہے تو پھر آپ اور تسلی میں آ جائیں، کیونکہ اب انٹروین کس نے کیا ہے؟ ماسٹر نے کیا. اب خواہش اس کی ہے، اس کے آگے تو پھر تو میرے خیال سے ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے. ابن قیم نے یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ نہ قبول ہو تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں. ایک شخص کو رزق ملنا ہوتا ہے حلال سے، لیکن وہ جلد بازی کر کے گناہ کر کے وہی رزق حرام سے لے لیتا، تو پھر اس کو ایکسٹرا کچھ نہیں ملتا، جو اس نے لے لیا وہ مل جاتا ہے، نہ اللہ کی ہیلپ اس کے ساتھ ہوتی. ہر وقت ٹینشن ہے، ہر وقت سٹریس ہے، ہر وقت پریشانی ہے، ہر وقت منہ پہ شکایت ہے. تو اس کا مطلب گناہوں کے اثرات آ تو رہے ہیں. تو اس لیے گناہوں کے اثرات رزق کی تنگی سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، رزق کبھی اللہ بڑھا کے دیتا ہے، کبھی گھٹا کے دیتا ہے. اوور آل رزق تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے. اللہ اپنے بندوں کو چیک کرنے کے لیے کبھی زیادہ دے دیتا ہے اس کوانٹٹی میں سے، کبھی کم کر دیتا ہے. جب وہ دوبارہ استغفار کرتے ہیں پھر بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ انتظار کر رہے ہیں. ففروا الی اللہ، واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس. کب تک دور رہو گے؟ ہر رات کو جب ہم سوتے ہیں اور خراٹے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، اور ہاتھ کدھر اور پاؤں کدھر ہوتے ہیں ہمارے، اور منہ کھلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے حصے میں آسمان کی طرف آتے ہیں. پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں. رمضان کی راتوں کی بات نہیں کر رہا، حج کے دن کی راتوں کی بات نہیں کر رہا، محرم کی راتوں کی بات نہیں کر رہا. ہر رات کو آ کے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی میں توبہ قبول کروں. ہے کوئی سوال کرنے والا، اور ہم میں سے کون ہے جو اٹھ کے اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لے. سارا کھیل شروع ہوگا دوستوں پریکٹس کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ ایک ہی کام کو بار بار کرنا. کتنی بار کرنا جانتے ہیں؟ جب تک آنے نہ لگ جائے. میجر دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر بولا جاتا ہے. ہاکی کھیل رہے ہیں، پریکٹس کس کے اوپر کرتے ہیں؟ پٹری کے اوپر. جو ریلوے ٹریک ہے نا، اس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں، بال اور سٹک لے کر ایسے سے گھما رہے ہیں کہ بال گرے نہیں، بیلنس بنا رہے ہیں اس کا. اور میچ کھیل رہے ہیں، اولمپک کے اندر میچ کھیلتے رہے. لوگوں نے سٹک توڑ کے دیکھی کہ سارا اس آدمی کا بیلنس کیا ہے، یہ چپکا کے چل رہا ہے، کہ میگنیٹ لگایا لکڑی میں کیا ہے. سٹک میں کچھ نہیں، کیا تھا؟ پریکٹس. سٹک میں کیا تھا؟ پریکٹس. ہاف ٹائم تک ایک گول نہ کیا. میجر دھیان چند سے اس کی ٹیم نے پوچھا، دھیان چند آج کیا ہو گیا؟ ہاف ٹائم ہو گیا، کوئی گول نہیں ہے، میچ ہار جائیں گے. دھیان چند نے بولا روک دو میچ اور پتا کرو، میجرمنٹ کرو، یہ گول پوسٹ سالہ گڑبڑ ہے، اس گول پوسٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. اس نے بولا میجر کیسی باتیں کرتے ہو؟ آر یو میڈ؟ اٹس اولمپک، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس نے بولا میں نہیں جانتا. بھیا دھیان چند بہت بڑا نام تھا. ریفری آئے، میجرمنٹ کا انسٹرومنٹ لے کے آئے، گول پوسٹ میجر کیا تو چھوٹا نکلا. اللہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا انسان، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ میرے ساتھ نہیں کرے گا. میرا وقت میں لیٹ کمر ہی صحیح کہ میرا وقت بھی آئے گا. مجھے اتنا یقین ہے اس پر کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے. یہ ہونا ہی اس طرح تھا، مجھے اینڈ میں ہی ملنا تھا. اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ذلیل نہیں ہوگا. یعنی امید ہے یہاں پہ کہ امید لفظ چھوٹا ہے، ایک بھروسہ ہے، ایک اعتماد ہے، ایک دوستی ہے اس کے ساتھ. There is no other option except believing in Allah subhanahu. یہ اتنا اٹل ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں، کائنات اپنے فیصلے بدلتی ہے اس پہ. یہ نیگیٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی. یہ اس کو آئے گی صرف جو ڈاماڈول ہو. ان بندوں کو نہیں آتی، ان کو پتا ہے ہونا ہی ہونا. میں ایک امید لگا کے بیٹھا ہوں اور اس طرح مر جاؤں. بڑے کی ایک شان ہے کہ وہ اتنی کائنات کو روز صبح شام دیتا ہو، ہر ذرے کو وہ عطا کر رہا ہو، اور ایک ذرہ اس کے پاس اپنی جھولی پھیلا کے آ کے کہے تیرے سے فریاد کرتا ہوں میرے مالک، دنیا کے سارے دروازے میرے آگے بند ہو چکے ہیں، تیروں کے رخ میرے خلاف ہو چکے ہیں. اللہ کمر میری چھلی ہے نیزوں کے ساتھ، زمین پر کوئی سہارا نہیں ہے جو مجھے اس گھاٹی سے باہر نکال
डाल सके। अपनों ने साथ छोड़ दिया है और मेरे पास तेरे पास आने के सिवा और कोई हल नहीं। मुझे मेरा अपना आप धुतकार चुका है, मेरा यकीन शक में टूट चुका है अल्लाह, और मुझे मेरी ख्वाहिशात ने बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं इस एक एहसास के साथ आज तेरे पास, कौन है जो बेकरारों की दुआओं को सुनता है? कोई नहीं है उनकी जिंदगी में उनकी तकलीफों को दूर करने।